اور اب بات کرتے ہیں ایک ایسے معاملے کی جس کی بڑی ہائپ بنی تھی اور بعد دھرنے جلسے یہ والے معاملے لانگ مارچ کی تاریخیں دی جاتی تھیں اور ایسا لگتا تھا کہ بس یہ کہا جاتا تھا یہ حکومت تو گئی، مگر جناب وہ پی ڈی ایم پہ جو 11 جماعتیں اکٹھی ہوئی تھیں اب ان میں سے 2 جماعتیں ایک دوسرے کو اتنا سنا رہی ہیں کہ جناب تھوڑا بہت ہمیں لگتا ہے کہ ہم کوئی جو انڈین یا پاکستانی جو ڈراماز ہوتے ہیں فیملی جو سوپ ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ہم. دو مجھے گانے یاد آئے. ایک وہ گانا کہ یہ دوستی ہم نہیں چھوڑیں گے دم اگر تیرا ساتھ نہ چھوڑیں گے. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ لائی بے قدرہ نال یاری کی ٹوٹی کی تڑک کر کے، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ جیسے ہمارے جو پولیٹیشنز آ کے اپنے بیان بھی دے رہے ہیں اور آپس میں گولہ باری کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو لانگ مارچ نہیں ہوا، اسی پہ بھی نہیں آئے، اور پی ڈی ایم میں جو شامل جماعتیں ہیں ان کے درمیان ہم دیکھنے کے اختلافات جو ہیں وہ کافی زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اتحاد جو ہے بھی کافی زیادہ کمزور پڑ گیا. اور اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتیں جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، جو کہ بہت اسٹرانگ جماعتیں تھیں، وہ اب سم ہاؤ جو کہ آپس میں دوست تھیں وہ اب ایک بہت بڑے حریف بن کے آمنے سامنے آ گئے ہیں. بالکل، اور اب ایک دوسرے کے پر جو بیانات دیے جا رہے ہیں اس کا سلسلہ تیز ہو رہا ہے. مطلب یہ حالانکہ دونوں قائدین کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے اپنے رہنماؤں کو کہا ہے، کارکنان کو کہا ہے کہ بھائی بیان بازی نہ کریں، مگر جو سوشل میڈیا ہے مدیہ سم ہو ایسا لگتا ہے جب آپ ٹویٹر کھولتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے آپ ٹائپ کریں. اور پی ڈی ایم کے جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے وہ تو ایسے ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ. جی بالکل، ٹی وی باقی ڈراماز دیکھنے کو دل ہی نہیں کر رہا، اتنا کوئی زبردست یہاں پر سارا چین چلا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ کل پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مولانا بخش چانڈیو جو ہیں وہ کافی گرجے برسے ہیں مسلم لیگ نون پر. انہوں نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں. اتحاد کی بات کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے کبھی کسی دباؤ میں آ کر سیاست نہیں کی، ضیاء اللہ کا دباؤ قبول نہیں کیا، اپنے دوستوں کا کیا قبول کریں گے. جس پارٹی زندگی چوری چھپے معاہدے کرنے سے ہوئی ہے، جو چوری چھپے ملاقاتوں کی وجہ سے زندہ ہے، وہ ہمیں بولے گی کہ آپ عیبدار ہیں. کہاں یہ معاہدہ ہوا کہ اب لانگ مارچ بعد میں کریں گے، پہلے استعفائے دیں گے. بھاگنا خود کو ہے، الزام اوروں پہ لگانا ہے. جیسی ہماری تیاری تھی لانگ مارچ کی، کسی جماعت کی نہیں تھی. ہم نے اپنا جلسہ بھی جا کر پنڈی میں کیا، ہم پر کیسے الزام لگائیں گے؟ آپ کی کوئی جاگیر ہے پی ڈی ایم ایسے کر دیا؟ نہیں ابھی ہم نہیں کر رہے لانگ مارچ. کوئی بچوں کا کھیل ہے، اپنے طور پہ کر لیا ہے. دباؤ میں پیپلز پارٹی نہیں آئے گی، یہ ان کا دماغ خراب ہے. بی بی مریم کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ بھی جس شخصیت کی صاحبزادی ہے اور جس کی بھتیجی ہے، انہوں نے کبھی ہمارا پیٹ پھاڑتے ہوئے دیر نہیں کی. جب بھی ان کو موقع ملا، پی ٹی آئی اور نون لیگ جس نسل پرستی کی سیاست پہ جانا چاہتی ہے اس کو پاکستان کے وقار کو نقصان، پاکستان کے سالمیت کو نقصان ہے. سلیکٹڈ کہنے سے نہیں ہوتا ہے، جو چھپ چھپ کے ملے جن لوگوں سے وہ بھی جمہوری ہے. سنگل میجورٹی پارٹی ہے جس کا آئینی جمہوری اور روایتی حق بنتا ہے لیڈر آف اپوزیشن بنانا، اور وہ اگر چھوٹا عہدہ ہے تو پھر کیوں اس پر اتنی ہر دھرمی تھی؟ اتنا چھوٹا عہدہ لگ رہا تھا تو پھر کیوں ہم سے کنسلٹیشن میں نہیں کیا؟ ہم سڑک کے احتجاج کے لیے پرامن تیار ہیں، لانگ مارچ کے لیے بھی تیار تھے. استعفوں کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے. آپ ہر چیز اجلاس میں ڈسکس کر سکتے ہیں، تنقید کے نشتر برسانا کسی کو دیوار سے لگانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. تو پی پی نہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما امیر مقام کا بھی کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کا باپ کے ساتھ اتحاد گھاٹے کا سودا ہے. لوزر نہیں ہے، الائنس کا حصہ پیپل پارٹی کی طرف باپ بھی بن گیا. گھاٹے کا سودا لگ رہا ہے. باپ پارٹی کے ساتھ الائنس کا مطلب کیا ہے؟ جس کے لیے پی ڈی ایم بنایا تھا اس کے ساتھ چلنا ہے یا اس سے ہٹ کر چلنا ہے؟ جن پارٹیوں نے اور جن لیڈروں نے پی ڈی ایم کے ایجنڈے کا ساتھ دیا ہیروز ہو کر رہیں گے. جو پارٹیاں اس سے منحرف ہو گئے اور مستقبل میں زیرو ہو کر رہیں گے. اور پی ڈی ایم میں بڑھتی ہوئی تلخیوں پر پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان نے پی ڈی ایم کی موجودہ صورتحال پر طنز کیا اور کہا کہ بلاول آر، مریم پار، مولانا ہوں گے خوار. آصف زرداری نے انہیں گھر کا نہیں چھوڑا نہ گھاٹ کا. نون سے شین لیگ نکل چکی ہے، ہم شین لیگ کا خیر مقدم کرتے ہیں. علی راج کماری مان لیں کہ آصف علی زرداری نے سمارٹ موو کے ذریعے نہ گھر کا چھوڑا نہ گھاٹ کا. بلاول ہوا ہے آر اور آپ ہو گئی ہیں پار، اور مولانا ہو گئے ہیں خوار. نہ آپ کے چچا آپ کے ساتھ ہیں نہ آپ کے کزن آپ کے ساتھ ہیں. نون لیگ سے شین لیگ جنم لے چکی ہے اور ہم اس شین لیگ کو ویلکم کرتے ہیں. نون لیگ
لیگ میں سے شین لیگ جنم کر چکی ہے اور شین لیگ کو ویلکم کریے فردوس عاشق اعوان صاحبہ. خیر جو تمام صورتحال اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے مسلم لیگ نون کی رہنما مائزہ حمید صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم مائزہ, ویلکم ٹو باخبر سویرا. مائزہ یہ ایک دم سے کیا ہوا؟ آپ نے میرے اور صدف کے درمیان میں گیت بھی سن لیے ہوں گے کہ جو تمام سچویشن پہ جو گیت بنے کہ جی لائی بے قدرہ نال یاری کی ٹوٹی کی تڑک کر کے, آپ بھی پارٹی میں سے گیت تو نہیں گا رہے لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ مارننگ, تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو یور شو. سب سے امپورٹنٹ جو میسج میں آپ کے پروگرام کے تواسط سے دینا چاہتی ہوں, سب سے امپورٹنٹ ہے, ابھی فی الحال کووڈ پھیلا ہوا ہے, بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, تو عوام کو پلیز پریکاشنری میجرز لینے چاہیے اور گھر سے جو ہے غیر ضروری نہ جائیں باہر, اور اپنے بچوں کا اور اپنے جو بزرگ ہیں ان کا خیال رکھیں اور ان کو ویکسینیٹ کرائیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے امپورٹنٹ میسج ہے. آگے آپ جو سوال کرنا چاہتی ہیں ضرور پوچھ لیں. اچھا, تو مائزہ یہ جو ساری لانگ مارچ کی تیاری جو بیانات ہیں, پہلے تو یہ بتائیں کہ کیوں بیانات جو ہیں ان پہ ٹھہراؤ نہیں آ رہا, کیونکہ اس سے تو معاملات نہیں آپ کے آگے بڑھیں گے. اور جو آپ لوگوں کی اگلی میٹنگ ہونی ہے یا جو سی ای سی کا اجلاس پیپلز پارٹی کا ہونا ہے جس کے بعد وہ آپ کو جواب دیں گے, وہ 4 اپریل کو ہونا ہے, تو صبر نہیں کر سکتے آپ لوگ؟ تھوڑا سا ذرا رک جائیں. دیکھیں بسم اللہ, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, دیکھیں صبر کی بات نہیں ہے, بات ہے اصولوں کی, سیاست کی. پی ڈی ایم جو بنی تھی وہ بنی تھی کہ ہم لوگ اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, ہم لوگ اصولوں پہ چلیں گے, اکٹھے چلیں گے اور مشاورت کے ساتھ ہر فیصلہ کریں گے. ہم چھپ چھپاتے نوٹیفیکیشنز نہیں کرائیں گے. ہم ایک جگہ پہ بیٹھ کے لیڈرز جو ہیں وہ بیٹھ کے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے, اور اگر ایک عہدہ ہے جو پیپلز پارٹی لینا چاہتی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اتنا بڑا عہدہ نہیں ہے, تو اس کو بھی جو ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ڈسکس کر کے جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا تھا. پر انفارچونیٹلی جو پیپلز پارٹی انہوں نے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ چھپ چھپاتے ہی کیا ہے, اور اس چیز کو جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ آپ مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کو تو اتنا دھچکا نہیں پہنچا, لیکن پیپلز پارٹی کی جو اپنی ساکھ ہے اس کو کافی نقصان پہنچا ہے اس چیز سے کہ وہ جمہوریت کے لیے نکلے تھے ہمارے ساتھ, وہ ووٹ کی عزت کے لیے ہمارے ساتھ نکلے تھے, وہ جو ہے پارلیمان کی جو ہے بالادستی کے لیے ہمارے ساتھ نکلے تھے. لیکن مائزہ کہ جی عوام کیونکہ مہنگائی سے پریشان ہے, تو عوام کے لیے ہم سارے باہر مل کے نکل رہے. لیکن ابھی جیسے مائزہ بھی آپ نے بات کی کہ اتنا بڑا عہدہ نہیں کہ جس کی وجہ سے تمام تر سچویشن ہوئی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ جب اتنا بڑا عہدہ نہیں جس کی وجہ سے اتنا بڑا پھڈا ہونا چاہیے, تو آپ لوگوں کا کاز بڑا ہے, تو اس کاز کی وجہ سے یہ آپ لوگوں میں جو یونٹی ہے وہ رہنی چاہیے تھی؟ دیکھیں ہماری طرف سے تو کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا جس میں کہا جائے پی ایم ایل این بہت بڑی جماعت ہے, جس کو جو کہہ رہے ہیں کہ نون سے شین نکل جائے گی, وہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تھرو بہت کوشش کر رہے ہیں. ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن جو پنجاب میں حمزہ شہباز صاحب, ان کو بھی جیل میں رکھا گیا. ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے جو فیڈرل نیشنل اسمبلی میں ہیں ان کو بھی جیل میں رکھا گیا. بہت سے ہمارے جو سینئر لیڈرز ہیں ان کو بھی جیل میں رکھا گیا اور توڑنے کی کوشش کی گئی, لیکن پی ایم ایل این نہیں ٹوٹی. پی ایم ایل این ساری سختیاں برداشت کرتی رہی اور ابھی تک کر رہی ہے, لیکن کسی طرح مائزہ ایک جو معاملہ ہے جو بلاول بھی کہتے ہیں, ایک منٹ صدف ایک منٹ, صدف جو لائن ڈرا کی گئی ہے, اب لائن ڈرا جو ہوئی ہے وہ اس میں وہ لوگ رہ گئے ہیں جو ایک طرف تو جو اصولی سیاست کر رہے ہیں اور جو ہے ہر قسم کے سیکریفائسز دے رہے ہیں, اور دوسری طرف ایک لکیر ہے جو لکیر کی دوسری طرف وہ پارٹی ہے جو چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے جو ہے وہ اپنے مفاد کہہ رہی ہے. لیکن یہ شروع سے واضح ہے کہ پیپلز پارٹی پارلیمانی سیاست پہ یقین رکھتی ہے. انہوں نے ہی آپ لوگوں کو کہا کہ سینٹ الیکشن میں حصہ لینا چاہیے, ضمنی الیکشن میں حصہ لینا چاہیے, اور وہ اسے اپنی کامیابی بھی گردانتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب تیاری تھی لانگ مارچ کی پیپلز پارٹی کی, تو بلاول بھی یہ سوال پوچھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے آگے آنے والے دنوں میں پوچھیں, کہ آپ لوگوں نے اسے استعفوں سے نتھی کیوں کر دیا؟ استعفے آتے رہتے, لانگ مارچ آپ اپنے ٹائم پہ کر دیتے. دیکھیے صدف, بات یہ ہے کہ استعفے جو ہیں 5 مہینے پہلے ہم نے ہینڈ اوور کیے تھے اپنی لیڈرشپ کو, اور پیپلز پارٹی جو ہے اس چیز کی اس سے بخوبی واقف ہے, اور ان کو پتا تھا کہ ہم نے جو ہے استعفے کوئی پھاڑنے کے لیے یا استعفے جو ہیں وہ
کوئی فائل کے اندر بند کرنے کے لیے تو نہیں رکھے تھے, استعفے دینے کے لیے رکھے تھے. تو ہم نے تو یہ بات کہنا کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ استعفے جو ہیں وہ دیے جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات ڈسکس کی تھی کہ 4 جو بائی الیکشنز ہیں اس کے اندر جو ہے, جو میں سمجھتی ہوں کہ پی ڈی ایم کی سکسیس ہے, مریم نواز صاحبہ کی سکسیس ہے کہ انہوں نے لوگوں کو موبلائز کیا اتنا زیادہ اور عوام کو کی آواز میں آواز ملائی. جو مہنگائی ہو رہی ہے, جو آٹا چوری ہو رہی ہے, جو چینی چوری ہو رہی ہے, اس کے اوپر عوام کو اٹھایا اور عوام کو پتہ ہے کہ کتنی مہنگائی ہوتی ہے. تو اس کے لیے صدف وہ نکلے اور جی ایک منٹ وہ صدف وہ نکلے. جی وہ جہاں میں صرف ایک منٹ آپ کا میں 1 منٹ چاہوں گی. صدف وہ جب نکلے اور اس کے بعد الیکشن بائی الیکشن ہم جیتے اور پی ڈی ایم بہت سکسیسفلی چل رہی تھی, تو اس کو ٹھیس پہنچانے والے وہی لوگ ہوں گے نا جو آپ مشاورت کے بغیر جو ہے آپ صبح جا کے نوٹیفیکیشن کرا رہے ہیں ایک طرف, اور دوسری طرف مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ جاتی عمرہ میں بیٹھی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے وفد کے ساتھ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نیب میں سپورٹ کریں گے. تو یہ کس قسم کی دوگلی سیاست ہے, ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں وقت بہت کم ہے, جلدی سے ہماری عوام جو ہے ہمیں دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. مائزہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, جناب مائبہ مسلم لیگ نون کی رہنما. لیکن یہاں پہ صدف یہ بات بھی پیدا ہوتی ہے کہ جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو یہ غصہ یہ کری کہ جو آپ نے استعفے نہیں دیے, دوسری جانب 249 میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہاں پر ان کے امیدوار بھی کھڑے ہیں, وہ الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں. دوسری جانب جو نون میں سے شین کو علیحدہ کرنے کی مسلسل بات کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے بھی, آپ اس میں دیکھیں کہ ہمیں حمزہ کی نظر نہیں آ رہے. ویسے بالکل بیانات بھی کوئی نہیں ہے, کوئی ان کا ایسے واضح موقف, حالانکہ وہ باہر آ گئے, انہوں نے کچھ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی کی, لیکن یہاں پہ لیتے بریک اور پھر دیکھتے ہیں پی ڈی ایم کا تو یہ سلسلہ لگتا ہے چلتا ہی رہے گا. ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں.